بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. الحمدللہ ہماری اللہ کے فضل و کرم سے سورہ تغابن کی تفسیر چل رہی ہے. اس صورت میں کل 18 آیتیں تھیں. 14 آیتوں کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہو گئی. کل ہماری بات چل رہی تھی اسی آیت پر انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، کہ تمہاری اولادیں اور تمہاری اموال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے. میں نے کل بتایا تھا کہ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے 2 آپشن رکھے ہیں. کامیابی کا بھی آپشن ہے اور ناکامی کا بھی آپشن ہے. اگر ہم ان چیزوں کو شریعت کی تعلیم کے مطابق استعمال کریں گے اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان چیزوں کے ساتھ تعلق بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دیں گے. اور اگر ہم نے ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جو اللہ چاہتا ہے تو پھر جو ہے ہم ناکام ہو جائیں گے. اس میں کل بات تھی کہ مال کیسے فتنہ ہے. میں نے بہت ساری شکلیں اس کی بتائی تھی کہ یہ مال جو ہے وہ بڑا فتنہ ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ شریعت صرف مال کو مال ہونے کی وجہ سے اگنور نہیں کرتی ہے. شریعت کی نظر میں اس کی بڑی قدر ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن اگر اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو شہید. من قتل دون ماله وعرضه فهو شہید. کتنی بڑی چیز. لیکن یہی مال بلکہ آتا ہے السقی قریب من اللہ، سقی اللہ کے قریب ہوتا ہے. اتنا سب کچھ. لیکن یہی مال اگر اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال یا ظاہر کی شکل تو یہ ہے کہ اللہ کی مرضی میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن دل کا جو ارادہ ہے اور دل کی جو نیت ہے وہ ٹھیک ہے تو بھی آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ مال عزت کے بجائے ذلت کا سبب بنتا ہے. مثلا کہ مال دیا ہے اللہ اور ہم اس کو خرچ کر رہے ہیں اچھے کام. مثلا ہم نے مسجد میں لگائے پیسے کہ بھائی میری طرف سے 5,000 لکھوا 10,000 لکھوا، لیکن ہم جو ہے چاہتے یہ کہ بورڈ کو میرا نام تو کھانا بورڈ پہ تو نام آ جائے گا لیکن نام امان میں نام آنے والا دائیں طرف نہیں آئے گا، بائیں طرف آئے گا. یہ بڑی زندگی ہے. اسی طرح ہم اپنے رشتہ داروں میں کچھ غریب ہے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یا بستی میں کچھ غریب ہے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں بھی نفس کھل جاتا ہے. پھیلنے سے جاتا ہے کہ ہم لوگ خرچ تو کر دیتے ہیں لیکن دل میں شیطان جو ہے یہ خیال پیدا کر دیتا ہے، نفس یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ ہم اس کو آئندہ یوز کریں گے. کیا کریں گے؟ ہم اس کو اگر دیں گے تو یہ آئندہ اپنے کو کام لگے گا. کیا لگے گا؟ آپ جو ہے پیسہ اللہ کے لیے خرچ نہیں کر رہے. ہم اللہ کے لیے خرچ نہیں کر رہے اگر اس نیت سے خرچ کر رہے. ہم تو بندہ خرید رہے ہیں، اللہ کی رضا نہیں خرید رہے. کیا خرید رہے ہیں؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ مثلا اللہ نے کسی توفیق دی اور اس نے کسی کی مدد کی اور بات آئی گئی ہو گئی، پھر کسی وقت معاملہ بگڑے تو زبان پر یہ بات ہے کہ اس کا منہ دیکھو، ہماری باتیں تو مانتے ہی نہیں، ہم نے کس کی یہ مدد کی ہو کہ آپ کیوں اپیکشا کرتے ہو اس سے کہ آپ کی باتیں مانو، اور آپ نے مدد کی تھی اللہ کے لیے کی تھی. اب کیوں اس کو اس کی مرضیوں کی جو ہے خریدار بن کر گئے تھے کہ اب جو ہے اس کی مرضی پہ چلتا ہے تو آج جو اس کو کہنا دیتے ہیں. تو بہرحال دین پر چلنا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ تقوی کو بچا کر لے جانا اور اخلاص کے ساتھ کوئی کام کر جانا اتنا آسان بھی نہیں ہے. بہت دل کی نگرانی کرنی پڑتی ہے. کیا کرنی پڑتی ہے؟ اچھا کبھی دے دیا کسی کو مال صدقہ کر کے بہت اخلاص کے ساتھ دیا ہے، بہت تقوی کے ساتھ دیا ہے کسی کی، بہت اللہ کی رضا کے لیے مدد کر دی، پھر آئندہ کبھی اس سے معاملہ بگڑا تو پھر جو ہے 2-4 جملے سنا دیے جی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى. کیا قرآن کہتا ہے کہ اپنے صدقات اور اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے اپنے پیسوں کو احسان جتلا کر برباد مت کرو. کیا کر کے؟
والاذى، تکلیف پہنچا کر بھی برباد مت کرو. اور ہمارے بزرگان دین کو بہت محتاط ہے. مثلا جی وہ تو دوسرے قصہ تھا، قرض کا قصہ ہے. ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے ابھی کا. وہ جس کو قرض دیتے تھے اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں چلتے، اور وہ جس کو قرض دیتے تھے وہ سامنے آتا تھا تو وہ اپنا راستہ یوں بدل لیتے تھے کیونکہ اس کو شرمندگی ہے. دیکھو اللہ والے دوسروں کے دلوں کا کتنا ہے. ارے آ رہی سمجھو. تو بہرحال تو مال فتنہ ہے، اگر ڈائریکٹلی گناہ میں یوز کرو تو بھی فتنہ ہے، اور دین کے شعبے میں اور سیکٹر میں یوز کرو لیکن دل کی حفاظت نہ کرو اور اخلاص للہ تو باقی نہ رکھو تو بھی آسمائی کچھ فائدہ نہیں ہوگا. برباد ہو جائے گا. وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور اولاد بھی فتنہ ہے. اولاد فتنہ ہے مطلب یہ ہے کہ ان اولاد کی اگر صحیح تربیت نہیں کی، ان کو صحیح عقیدے نہیں سکھائے اور ان کو دینداری نہیں سکھائی تو یہی اولاد دنیا میں بھی بدنامی کا ذریعہ اور آخرت میں بھی بربادی کا ذریعہ. بلکہ آخرت میں تو خدا نخواستہ ہماری غلط تربیت کی وجہ سے، جو مثلا ہم کو دنیا اتنی بڑی نظر آ رہی ہے کہ کبھی ہم نے ان کے عقیدوں پر توجہ نہیں دی، اور ان میں اگر ایسے عقیدے پیدا ہو گئی جو ایمان سے نکال دیتے ہیں. کس سے نکال دیتے ہیں؟ تو چاہے ہم نے اس کو کالجوں میں پڑھایا، چاہے ہم نے اس کو ویل سیٹلائی کی، سب کچھ کیا، لیکن قیامت کو کہیں گے ربنا ان اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اللہ یہ رکھیے یہ ہمارے بڑے خاندان کے گھر کے بڑے، یہ اولاد کہے کہ قرآن کو کر رہے ہیں، ان کی باتیں ہم نے مانی تھی اور ہم جو ہے گمراہ ہو گئے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. کہ اگر اللہ عذاب دینا ہے نا ان کو تو ان کو ڈبل دیے، انہوں نے برباد کیا، اور ہمیں اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں نا تو ان کو اور دور کرتے ہیں، اس لیے ان کی وجہ سے برباد ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. یہ تو فارسی کی کہاوت کہ جب کوئی ستون کھڑا ہو رہا ہو نا بیچ، تو نیچے سے ٹیڑھا ہو نا تو وہیں سے سیدھا کر لے تو ہو کے پیچھے، ورنہ ایک پتہ جانے دیا تو پوری عمارت ٹیڑھی کی ٹیڑھی کھڑی ہوگی، سیدھی کھڑی ہونے والی نہیں. پھر کتنے دھکے مارو گرے گی تو صحیح لیکن سیدھی. بچپن سے تربیت ٹھیک کرو، بڑا ہو جائے گا نا پھر دیکھیں گے کب بھی نہیں ہوگا. بچپن ہم لوگ بچپن کو اگنور کر دیتے ہیں، حالانکہ اسی بچپن سے حضور نے تربیت سکھائی. حضور نے فرمایا کہ اذا افصح اولادکم فعلموا لا الہ الا اللہ. تمہارا بچہ جب صاف بولنے لگ جائے سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ لا الہ. اور یہ بعض جگہ پر ہے کہ حضور اپنے خاندان کے بچوں کو جب بولنا سیکھتے تھے تو وہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری جو آیت ہے جس میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کسی طرح کا محتاج، نبیوں کا محتاج، نہ اولاد کا محتاج، نہ کسی پارٹنر کا محتاج، نہ کسی جو ہے مشیر کا محتاج، کسی کا محتاج نہیں. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ حضور بچپن سے، بلکہ ایک مرتبہ ایک بچہ حضور کے ساتھ کھا رہا ہے، وہ بڑے ہو گئے صحابی کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا حضور کے ساتھ کھا رہا تھا. اب چھوٹے بچے کے ساتھ یہاں سے اٹھا لیا یہاں سے اٹھا لیا کھاتے ہیں، لیکن اب ہمارے یہاں ایسا تھا کہ میں چھوکرا ہے جانے دیں یوں کر کے جانے دیتے ہیں، ایسے نہیں آتے. تو حضور نے اس بچے کو کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. اے پیارے بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ بیٹا اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو کتنی پیاری بات، بچپن میں تربیت کر دی. ان صحابی کو اوپر تک یاد رہی کہ میں چھوٹا تھا تو حضور نے بات مجھ سے کہی. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم بچپن سے اس چیز کو لے کر چلیں. کیسے؟ بچپن میں بچوں کی تربیت کریں، اچھے عقیدے سکھائے، اچھی کوئی بات بول رہے ہیں اس پر بھی ہم غور کریں کہ بچہ کیا بول رہا ہے. بچے گالی بول رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے سانگس ہوتے ہیں اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ کوئی سلیٹ ہے، اس پر یہ سب سے پہلے سائے پڑھ رہے ہیں، یہ منحوس سائے ہیں تو زندگی منحوس ہو جائے. اور اگر بابرکت سائے پڑھیں گے اس پوری سلیٹ پر تو یہ زندگی بابرکت سے بنے گی نہیں، دوسروں کو بھی بنا دیں ہے یا نہیں. ابھی چند دن کی بات ہے، میری بچی 7 سال کتنے سال کی، تو عورتوں کی کیا ہوتی ہے کپڑے میں سب سے زیادہ حضرت خانی فرماتے ہیں کہ عورت کے دل سے کپڑے کی محبت نکل جائے تو ولی بن جائے. شادی سے پہلے جو پڑھا تھا تو مطلب سمجھ میں، شادی کے بعد سمجھ جائیں گے، بعد آ جائیں گے. تو
عورت کو کپڑے کی بھی موقع تو کپڑے جو ہے اتنے پہنا کہ یہ اپنے اوپر یہ گھٹنے کھلے تھے. تو میں نے کہا یہ کیا پہنا دیا؟ میرے گھر میں تو ہے، کون دیکھنے والا ہے، اور ایسے ہی بہت پڑا ہوا ہے، نیا ہے، بالکل یوز نہیں کرا ہے. تو میں نے کہا کپڑا قیمتی نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو جذبات پیدا ہوں گے وہ قیمتی، اس کو بھی بدلاؤ. میں نے کہا اس کی وجہ سے بے حیائی، اور بچی کو یہ جائے گا کہ ہم ایسا پہن سکتے ہیں، یہ بھی نہیں جانا چاہیے ہمیں، تو یہ بھی نہیں پہنانا ہے، نکالو بھی نکالو. تو جالی نکال دیا، پھر دوسرے پہنا ہے. تو پھر بچے آگے کہنے لگے آپ کیسی لگے؟ میں نے کہا آپ ٹھیک ہے، پہلے بہت بری تھی. تو یہ چیزیں ہمیں بچپن سے کرنی پڑے، اور ہم نے بھی بڑوں سے ہی سیکھی ہے. ہم کو بھی اتنی کتابیں پڑھ کے بھی نہیں سمجھ پڑتی تھی، بزرگوں کے پاس جا کے سمجھ پڑی کہ اس چیز پہ توجہ دو. ارے ہے کہ نہیں، ہمارے بچے 7 سال کے ہو جائیں آئیں گے ننگے پنگے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو حیا کب سکھائیں گے ہم ان کو؟ جی بچہ 5 سال کا ہو جائے، حضور نے کیا سکھایا ہے؟ 7 سال کا ہو نماز پڑھنے کے لیے کہو اس کو، 10 سال کا ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو، ساتھ میں مت سلاؤ، ایک چادر میں مت سونے دو. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. یہ بدگمانیوں کی وجہ سے تھوڑی ہے، یہاں سے دنیا کے کیا پڑتی ہے. اب بچہ 5 سال کا ہو گیا، 7 سال کا ہو گیا، وہ اگر بغیر اپنے پائجامے کے آ جائے، اس کو ڈانٹے کہ بھائی آپ جو ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، جاؤ سائڈ میں. تو چھوٹ کر جائے گا، اپنے کپڑے چینج کرے گا. تو ماحول بنانے سے بنتا ہے اور تربیت دینے سے آتی ہے، ورنہ پھر بے حیائی بے حیائی. پھر وہ بندے پیدا ہوتے ہیں کہ پائجامہ سرک جائے تو بے ہوش ہو جاتے. کیا ہو جاتے تھے؟ وہ ایسے تھوڑی ہو جاتے تھے، بچپن سے تربیت. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد بچپن میں انتقال کر گئے تھے جب وہ بہت چھوٹا تھا. میری والدہ میری تربیت کرتی تھی، اور فجر کی نماز میں مسجد تک رکھنے آتی تھی جب کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا. کہاں رکھنے آتی تھی؟ مسجد میں چھوڑنے آتی تھی مجھے، میں چھوٹا سا بچہ تھا. ارے آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ ہے وہ اولادکم فتنہ. اولاد اگر ہماری آزمائش کا ذریعہ نہ بنے، یہ ہم چاہتے ہیں بچپن سے ہم اس کی لکیر سے بھی کر دیں. ارے آگے سنیں. اور اولاد ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. 2 چیزیں آدمی کے کام کی، 3 چیزیں. مال ہے، اس میں کوئی صدقہ جاریہ شروع کروا لو، کوئی مسجد بنوا لو، کوئی کنواں بنوا لو. ایک اولاد ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی. کیا کر کے جاؤ؟ اچھی تربیت. یہ اچھی تربیت کر کے ہم دنیا سے گئے، یہ مرنے کے بعد ان کا ثواب ہم کو پہنچتا رہے گا. بلکہ اچھی اولادوں کی وجہ سے قبر میں ماں باپ کی عزت بڑھ جاتی ہے. کیا بڑھ جاتی ہے؟ عزت بڑھ جاتی ہے. ایسے ایسے قصے دیتے ہیں. ایک بیٹا جب چلتا ہے جی، اور اس کی چند قدمیں قبرستان سے پہلے باقی ہوتے ہیں، وہاں سے اس کے آٹھ اس کا باپ پہچان لیتا ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ میرا بیٹا آ رہا ہے. اور اڑوس پڑوس کے وہ لوگ جن کی اولادیں ان کی قبر پر نہیں جاتی، وہ اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ کیا تو نے بیٹے کی تربیت کی، اب تک تیری قبر پر آ رہا ہے کہ نہیں. ہم ان پہ پوری زندگی خرچ کرتے ہیں، تو کچھ تو ہمیں ہاتھ میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. بننے کے بعد یہی چیزیں ہماری دولت ہے. اذا مات ابن الآدم انقطع عمله الا من 3: من صدقة جارية او عمل صالح او ولد صالح يدعو له او علم ينفع به، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آدمی جب مر جائے گا تو یا تو صدقہ جاریہ سے اس کو ثواب ملے گا، یا علم جس کے ذریعے اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، یا پھر جو ہے نیک ہوگا. کیا نیک ہوگا جو اس کے لیے دعا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے واللہ عنده اجر عظیم. اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی 2 چیزیں جب جمع ہو جائے تو ہمیشہ اپنی مال اور اپنی اولاد کو دینداری میں لگائیے. اس میں لگائیے دنیا کے نفع آخرت کے نفعوں کا سودا نہ کروا لے. کس کے؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بڑا ہے. کتنی سائیکولوجیکل بات قرآن نے کہی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. یعنی کتنی بڑی بات ہے. کوئی آدمی سفر پر ہو، کہاں ہو، کہا کہ راستے میں ڈاکو آپ سے یہ مال چھین لیں گے، لیکن ہم جو ہے آپ کا یہ مال آپ کے وطن تک پہنچائیں گے، اور بڑا چڑھا کر پہنچائے گی. جب تک آپ پہنچیں گے وہاں تک تو بہت کچھ ہو گیا ہوگا، اور کڑائی سے پتہ بھی لگ جائے کہ یہ آدمی سچا بولتا ہے اور ایسا ہوتا ہی ہے. تو کوئی آدمی بیوقوف ہے جو مال اپنے ہاتھ میں رکھے گا یا دے دے گا؟ محمد اصدق من اللہ کی. اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے؟ اللہ کہہ رہے مجھ سے بڑھ کر سچ کون بولے. میں کہہ رہا ہوں تم سے کہ دنیا کی زندگی میں جو تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اولاد ختم، مال ختم، جوانی ختم، شہرت ختم. ان سب کو میرے نام کر دو، میرے پاس آؤ گی، ان سب چیزیں میرے پاس بچی ہوئی ہوگی ثواب کی شکل میں، بڑے بڑے جنت کے باغات محلات کی شکل میں، اور عزتوں کی شکل میں باقی ہوگی، اور میں تمہیں نوازوں. یہ چیز
آگے اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، پوری بات بتا دی کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی پر چلو اور یہ مان کر چلو کہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بھی کہ اولاد اور جو ہے بیوی بچے یہ بھی اگر دینداری میں چلنے پر آڑ آتے ہیں تو یہ تمہارے دشمن ہیں، ان کی تربیت کرو اور جو ہے ان سے باخبر رہو اور ان کی وجہ سے کسی گناہ میں مبتلا مت ہو جاؤ۔ اور تیسری بات یہ کہ مال اور اولاد جو ہے آدمی کے لیے آزمائش ہے، ہمیشہ دینداری میں اس کو استعمال کرو شریعت کے مطابق۔ اب فرماتے ہیں جتنا تم سے ہو، کتنی بڑی مہربانی والی بات ہے، جتنا تم سے ہو جائے اتنا اللہ سے ڈرو۔ کیا کرو؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی کہے کہ تو بہت اگر آئے گا تو مصیبت میں ہم کیا کریں؟ صبر کر کے بیٹھے رہے۔ اسی طرح اولاد کو کنٹرول کرنا، بیویاں کس کی سنتی ہے نہیں یہ نہیں وہ، اس آیت میں اصل میں اشارہ ہے کہ ہم تمہاری طاقت سے بڑھ کر تو کسی کام کا حکم دیتے ہی نہیں ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ تمہاری اپنی استطاعت میں، بس ہمت کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ ہمت۔ کبھی ہوتی ہے نا اپنے کو آلس آ رہی ہوتی ہے، تو آلس آنے کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں کر پا رہے، کر تو سکتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہے۔ دو بندے اگر اس کام کو کرنے والے مل جائے تو تیسرا خود بخود کھڑا ہو جاتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جتنا تم سے ہو اللہ سے ڈرو، یعنی نیکیوں میں جتنی تم سے ہو سکے اتنی نیکیاں کرو، اس میں فرائض اور واجبات، اس میں کوئی آپشن نہیں کہ ہو سکے تو کرو، نہیں ہو سکے تو کرنا پڑے گا۔ لیکن آگے جو نوافل ہے، مستحبات ہے، ذکر و اذکار ہے، اس میں اللہ نے کہا تم سے جتنا ہو اتنا کیا کرو، اس میں حصہ لو۔ کیا لو؟ حصہ لو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ وَأَطِيعُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا، جو باتیں تمہیں کہی جا رہی ہے قرآن و حدیث میں اس کو سن لو، وَأَطِيعُوا اور مان لو۔ کیا کر لو؟ مان لو۔ وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آج کیا ہوتا ہے ہر چیز کے پیچھے کیوں کیا میں پڑے ہوئے کیا ہے، یوٹیوب کھول کر دیکھ لو کیسے کیسے اسکالر ہے، اور ہر چیز میں کیوں کیا میں پڑے ہوئے۔ دیکھو صحیح بات بتا رہا ہوں، کیوں کیا ہر کسی کے بس کا بولو نہیں۔ ابا نے کوئی کام کہا اور بیٹے کو کرنا ہے تو اس کے لیے صرف اتنا لاجک کافی ہے کہ میرا باپ ہے، کیا میرا باپ ہے، بس اتنا لاجک کافی ہے، آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے جب کہا تو ہمارے لیے اتنا کافی، ہمارا ربا ہے، کیا ہے؟ ہمارا ربا ہے، اس نے ہمیں منی کے رشتے سے بنایا ہے، اس کو حق ہے وہ جو چاہے ہمیں حکم دے۔ ہماری حیثیت اور ہمارا منہ نہیں ہے کہ ہم کیوں کیا میں پڑھیں۔ جو لوگ کیوں کیا میں پڑھتے ہیں نا اصل میں وہ اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ لوگ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی حیثیت نہیں ہے۔ جس کو اپنی حیثیت یاد ہے اس کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو قرآن نے کہا فَاسْتَكْبَرُوا لِأَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جنہوں نے اگنور کیا کہ اللہ دکھا دو ان کو سامنے لا کر، فرشتے لا کر دکھا دو، تو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے جو چیز کام کر رہی ہے نا وہ تکبر کیا ہے؟ تکبر۔ تو یہاں بھی یہ کہ صحابہ والی شان اللہ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے تو شریعت کا حکم سنا اور ہم نے تو اس کو کیا کر لیا؟ مان لیا، بات ختم ہو گئی۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، قرآن کہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ کی بات سن لو تمہارے لیے بہتر ہے، اطاعت کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھو آج کی سائیکالوجی یہ کہتی ہے کسی سے کام کروانا ہو تو اس کو یہ بتاؤ کہ اس میں تمہارا نفع ہے، اس کو یہ بتاؤ کہ اس میں تمہارا نقصان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور زیادہ ہی اب جو ہے کسی کو کسی کام کے لیے تیار نہیں کر سکتے۔ قرآن صاحب کہتا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، کہ دیکھو کوئی اچھا کام کرے گا اپنے لیے کرتا ہے، تو برا کرے گا تو کسی کا کچھ نہیں لٹ رہا ہے، اس کا خود اپنا نقصان ہوگا، صاف صاف بات ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آگے فرماتے ہیں جو آدمی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی کامیاب ہونے والا ہے۔ دیکھو کچھ چیزیں اچھی ہے لیکن ایک حد میں اچھی ہے، اس سے آگے بڑھ جائے تو بہت بری ہے۔ اسی میں ایک چیز ہے آدمی کے اندر اللہ نے روکنے کا مادہ رکھا ہے، اس کا مثلاً پیسہ آتا ہے تو چاہتا ہے تھوڑی سیونگ میرے پاس ہونی چاہیے، اچھا مادہ ہے اور ہونا چاہیے باقاعدہ، اتنی سیونگ ہونی چاہیے کیا اچانک کی ضرورت میں آدمی کو کام پڑے تو کسی کے سامنے آدمی کو ہاتھ نہ پھیلائے، یہ شریعت کی تعلیم ہے، اس کی تعلیمات ہے۔ ایک ہوتا ہے بخل، یعنی آدمی تھوڑا کنجوس ہے، کیسا ہے؟ اور ایک ہے مہا کنجوس، کیسا؟ مہا کنجوس، جیب میں پڑے ہیں ضرورت سے زیادہ بھی، یعنی کوئی اچانک کی 6 روپے کو ضرورت بھی نہیں، سامنے ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے یا سامنے آدمی تڑپ رہا ہے دوا کے پیسے نہیں، لیکن اس کے جیب میں ہاتھ نہیں جاتا ہے،
ہے کہ نہیں؟ یہ ہے شح، یہ کیا ہے؟ شح، اور یہ بہت بڑا ہے. کیسا عیب ہے؟ بڑا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو اللہ شح سے بچا لے، یعنی ایسی بخیلی سے بچا لے، تو یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کیسے ہونے والے ہیں؟ کامیاب ہونے والے. تو سیدھی بات یہ ہے، اللہ نے خود کہا ہے تو ہم لوگ کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ شدید. لیکن قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جہاں خرچ کرنے کے تقاضے ہیں وہاں خرچ نہ کریں. نہ کریں، اور کوئی جو ہے سخاوت کا بیان سن کے اتنا سخی بھی نہ ہو جائے کہ جیب خالی گھر گیا بیوی کرے آلو لا دیتے پیسے نہیں ہیں. تو قرآن بہت بیلنس دیتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ اللہ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. کیا زبردست قرآن کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ یوں باندھ کے مت رکھو کہ بابا اپنے نیچے جاتا نہیں ہے تو جیب میں سے نکالو کیسے، ایسا بھی ہے. اور یوں ہاتھ میں جو لو لے جاؤ، کتنے چاہیے سب لے. اب جو ہے بیٹھا ہے کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے، قسم کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے. تو بھائی شریعت اس کی اجازت بالکل بیلنس میں کہ کچھ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرو اور کچھ جو ہے زندہ دلی کا بھی اظہار کرو. تمہارے ارد گرد ضرورت مند لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ان کی کیا کر دو؟ ضرورتیں پوری کر دو. ان فی المال حق سوى الزکات، مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی اللہ نے حقوق رکھے. ارے آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو بیلنس والی تعلیمات ہے نا، آپ اللہ کے علاوہ مخلوق کے پاس سے نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے. مخلوق جائے گی نا تو یوں جائے گی یا یوں جائے، بیچ میں نہیں رہ سکتی. اس لیے اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے جو ہے تم کو بالکل درمیانی امت بنایا ہے. یعنی ہم نے تمہیں ایسی شریعت دی ہے کہ بالکل بیلنس میں، یوں جائے تو بھی معاملہ گڑبڑ اور یوں جائے تو بھی گڑبڑ. ابھی میں ڈاکٹر کے پاس اب بخار تھا تو میں نے کہا چیک کر لو. تو کہہ رہے تمہارا تو روزہ ہوگا نا؟ میں نے کہا ہاں روزہ ہے. تو کہا تھرمامیٹر نہیں ڈال سکتے. تو میں نے کہا کوئی لکوڈ نکلتی اس میں؟ بولے نہیں. تو میں نے کہا ڈال سکتے ہیں. تو کہہ رہے نا باپا کون آپ کرے گے تم ہی ڈالتا. چیک ہی نہیں کیا اس نے. اس طرح تو دیکھو انسان جائے گا تو یوں جائے گا. جب شریعت اجازت دے دی تو بھائی چیک کر لینا، لیکن آخر تک چیک نہیں کیا، ڈائریکٹ میڈیسن مجھے دے دی کہ میں نہیں پاپ میں پڑتا ہے. سمجھ میں؟ تو انسان بیچ میں رہ ہی نہیں سکتا. شریعت بالکل جو ہے فائنل کر کے دیتی کہ بھائی کرنا ہے یا نہیں کرنا. اب دیکھو دوسرے بندے کو اگر مثلا زیادہ بخار وغیرہ ہو اور کوئی اتنا زیادہ اس پہ عمل کرے کہ بھائی نہیں چیک کر کے دینا، کھاؤں کا پاپ میں پڑیں گے اپنی کیوں ٹانگ فضائے وغیرہ، تو شریعت میں کوئی چیز اچھی نہیں ہے. لیکن بندوں کے بس کا نہیں ہے اس طرح کا بیلنس لانا. شریعت نے اجازت دی دیکھو چیک کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ چیز ہے. آگے فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لكم ويغفر لكم، کہ اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر دے گا اور مغفرت کر دے گا. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، خاص طور سے جہاد میں. کہاں پر؟ اور اللہ اس کو قرضہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ قرضہ. الفاظ قرآن وہ یوز کرتا ہے کہ آدمی کی مائنڈ سیٹنگ ہو جاتی ہے. جیسے قرضہ کسی امانت دار آدمی کو دو. کس کو دو؟ امانت دار آدمی کو. جو زبان کا سچا، دل کا پکا آدمی ہو تو بتاؤ تھوڑا بھی ٹینشن دیتا ہے کہ یہ آدمی پکا ہے دے دیتا ہے کہ نہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم سے زیادہ دینے والا کوئی نہیں. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اب اللہ کہہ رہے ہیں اب تم ہمیں قرضہ دو. مطلب یہ ہے کہ اس طرح دو یقین کے ساتھ کہ جس طرح قرضہ دیتے ہو تو یقین ہوتا ہے واپس آئے گا، اس طرح اللہ کے راستے میں دو اور یقین رکھو کہ ہمیں واپس آخرت میں ملے گا. اور اللہ کہہ رہے ہیں کیسے ملے گا؟ یضاعفہ لکم، اس حالت میں ملے گا کہ بہت بڑا چڑھا کر دیں گے. آپ نے 7 روپئے اللہ کے راستے میں لگائے تھے، اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر دے رہا ہے. ساتھ میں اضافی چیز ہے وہ یقین کرتے ہیں ہم تمہاری کیا کر دیں گے؟ مغفرت بھی کر دیں گے. اور مغفرت بہت بڑی چیز ہے. ورضوان من اللہ اکبر، بہت بڑی چیز ہے. بہرحال اسی میں ایک بات اور بھی ہے. آج آخری دن ہے ہماری تفسیر کا، اصل میں تو میں کہی دیتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کی ضائع سن لوں، ہے نہیں دوسرے دن کی قضا ہو گئی. کہ یہاں عجیب بات ہے، یہ جو آیت ہے یہ اصل میں جہاد میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. کس میں؟ جہاد میں. اب جہاد جو ہوتا ہے نا اس کی بڑی شرائط میں سے ایک بڑی شرط ہے کہ ایک بڑا امیر ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ امیر. ایک بڑی اتھارٹی امیر ہو، اسی کی بات پر سب ایگری ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ آدمی پیسے دے گا تو ہوا میں تو نہیں اڑائے گا، ایک سسٹم کو پیسہ دے گا. کس کو دے گا؟ سسٹم. بیت المال کو پیسہ دے گا، امیر المومنین کو پیسہ دے گا. ٹھیک ہے. لیکن اللہ یہاں کیا تربیت فرما رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ ہم نے امیر المومنین کو دی.
اگر تم یہ رکھو گے کہ ہمارا معاملہ ان کے ساتھ ہے تو اور معاملے گڑبڑ ہوں گے کہ ہم نے تو یوں دیے تھے، پھر تمہارے اپنے تقاضے ہوں گے کہ بھائی یوں کرو اور یوں مت کرو، تمہارے اپنے مشورے ہوں گے. جہاں بھی پیسہ لگاتا ہے نا تو وہاں اس کے مشورے ہوتے ہیں، وہاں اس کی اپنی اچھائیں ہوتی ہے، وہاں اس کی کیا ہوتے ہیں اپنی کچھ چاہتے ہوتی ہے کہ کام یوں ہونا چاہیے اور یوں نہیں ہونا چاہیے. وہ چاہتا ہے کہ کچھ لوگ میری مرضی کے کیا بنے، تابع بنے. ہے نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب جمیلوں سے باہر نکلو. تم تو پیسے دے کے چھوٹے ہو جاؤ کہ ہم نے کس کو دیے، اللہ کو دیے، معاملہ ختم. آئی بات سمجھ میں؟ بہت زبردست تربیت ہے. آج کل بھی جو ہے اگر ہم کہیں پیسہ لگاتے ہیں، لگا کے جان چھوڑاؤ. کیا کرو؟ لگا کے جان چھوڑاؤ. بس یہ دیکھو کہ صحیح موقع پر پہنچے یا بس پہنچ گئے، پھر وہ اور وہ دیکھیں گے، ان کو سیدھا کر دیں گے اگر گڑبڑ کریں. کیوں؟ یہ چیز ہے. تو ظاہر غم مت کھاؤ. واللہ شکور الحلیم. اللہ کہہ رہے ہیں کیا؟ اللہ فرمانے ہم بڑے قدردان ہیں. کیسے ہیں؟ مطلب ہے کہ کسی کی ادنا نیکی کو بھی اگنور نہیں کرتے ہیں. اور حلیم بہت بردبار ہیں. کوئی کیسا گنہگار ہو فوراً سزا نہیں دیتے، موقع دیتے ہیں، توبہ کی توفیق دیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ معاف. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. غیب اور ظاہر کا جاننے والا زبردست ہے، یعنی غالب ہے، اس کے فیصلوں کو کوئی روک سکتا نہیں. الحکیم، اور حکمت والا بھی ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ العزیز و الحکیم و آگے پیچھے یہ جتنے حکم دیے نا ان سب کی ریزن اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم کچھ بھی کرو، کتنا بھی دل میں چھپا کے رکھو، لیکن عالم الغیب و شہادتی، جو بھی کام کرو گے اس کے پیچھے تمہارا جو بھی ارادہ ہوگا مجھے معلوم ہے. اور العزیز، اور میں ایسا ہوں کہ اگر سزا دینے پر آیا تو کوئی روک سکتا نہیں، اور نوازنے آیا تو کوئی میرا ہاتھ پکڑ سکتا نہیں. الحکیم، اور جتنے حکم دیے ہیں تمہارے بھیجے میں اترے یا نہ اترے، لیکن میں حکمت والا ہوں. کیسا ہوں؟ میرا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں. بس یہ یقین رکھ کے چلو، تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. کیا ہے؟ ہمارا فائدہ ہے. اس طرح جو ہے یہ پوری صورت الحمدللہ مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو چاہتے ہیں کہ دعا کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك الرجوع. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صلى الله على النبي الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله بڑے مہربان ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے. یا اللہ بار بار گناہوں کو معاف کرتے ہیں. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ہمیں نواز دے. اللہ اسی قرآن کی برکت سے آپ نے بہت سے زنا کرنے والوں کو اپنا ولی بنایا ہے. اللہ بہت سے ڈاکوؤں کو اپنا ولی بنایا ہے. یا اللہ بہت سے بڑھتے ہوئے لوگوں کو اپنا راستہ دکھایا ہے. یا اللہ ہم بھی ٹوٹے ہوئے بندے ہیں، اللہ گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں. یا اللہ بار بار گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی مقدس کتاب کی برکت سے یا اللہ ہمیں کامل ہدایت عطا فرما. یا اللہ کامل ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ قرآن کی شان ہدایت کو ہمارے ظاہر اور باطن کے معاملات میں ظاہر فرما دے. قرآن کی برکتوں کو ظاہر فرما دے. ہماری اولاد اور نسلوں میں ظاہر فرما دے. اور یا اللہ ہمارے ایمان پر مرنے کے فیصلے فرما دے. یا اللہ خاتمہ بالخیر کے فیصلے فرما دے. ہماری اولاد اور نسلوں کے بھی خاتمہ بالخیر کے فیصلے فرما. یا اللہ یہ جو کچھ ہم بیٹھے ہیں آپ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ اس میں یا اللہ آپ کی مخلوق کا جو بھی خیال آیا یا اللہ اسے دور فرما دے. یا اللہ اس پر معافی عطا فرما دے اور ہماری اس بیٹھنے کو خالص اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہماری ٹوٹی ٹوٹی دعاؤں کو محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ورحمه الله.